اور آج کل ایک بڑا شور مچا ہوا ہے یہ جب سے صحابہ کا بل پاس ہوا ہے عظمت صحابہ کا. دیکھیں یار، ہم سارے محمدی مسجد کے جماعتی آج ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی آج کے بعد کوئی کسی کی توہین نہیں کرے گا. ہم طے کر لیتے ہیں ایک بات، آپ میں سارے محلے کے لوگ بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا ایک پنجاب کی کوئی میلسی یا وہاڑی اس طرف کی کوئی بستی تھی غالباً، یا تلمبا کا علاقہ تھا، وہاں ہے جی نہیں ذرا سن لیں تھوڑا سا. اس علاقے میں، یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، اس علاقے میں میت فوت ہونے کے بعد کچھ اتنے رواج ہو گئے تھے کہ دیکھا دیکھی فوتگی والا گھر جو تھا وہ مالی طور پہ مقروض ہو جاتا. قرآن خوانیاں ہیں، جمعراتیں ہیں، پھر 40ویں ہیں، پھر سالانہ ہیں، بڑا خرچ کرتے تھے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی. سارے گاؤں کے پنڈ کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ بھی آج کے بعد تدفین 3 دن خاموشی سے بیٹھ کے ہم نے وہ تعزیت کرنی ہے اور پھر اٹھ کے چلا جانا ہے. کوئی ہم میں سے ایسا کام نہیں کرے گا، ورنہ غریب کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ اپنے باپ کے فوتگی کے موقع پر اتنا خرچ نہیں کر سکتا. یہ میں نے دیکھی، آپ میں سے شاید کسی نے نہ دیکھی ہو تو علیحدہ بات ہے. اب وہ ایک بات پر متفق ہو گئے. پھر ایک اور ہم نے دیکھا کہ وزیرستان یا خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، وہاں تمام علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہم آئندہ کسی ایسی شادی پر نکاح کے لیے نہیں جائیں گے، دلہا دلہن کا نکاح پڑھانے، جہاں غیر شرعی طور پر کوئی بھی کام ہوا، ہجڑوں کا ناچ ہے، ڈرم بجائے جا رہے ہیں، ڈھولک پیٹی جا رہی ہے، غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، تو آج کے بعد ہم ایسے کسی نکاح میں شریک بھی نہیں ہوں گے، نکاح بھی نہیں پڑھائیں گے. اب ایک اتفاق رائے ہو گیا، جی تو ہمارا بھی چاہتا ہے لیکن بعد کے جو پیسے ہیں وہ ہمیں کمزور کر دیتے ہیں، وہ کیا کریں پھر؟ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے غیر شرعی طریقوں کا بائیکاٹ. اچھا، ہم سارے مل کے ایک معاہدہ کرتے ہیں، آج کے بعد بھی کوئی کسی کو گالی نہ دے، کوئی کسی کی طبقے کو نہ گالی دے. مثلا میں ایک لفظ تھوڑا کڑوا کہنے لگوں، محسوس اور تو لوہار ہے، تو سنار ہے، تو درزی ہے، تو موچی ہے، ہیں جی تو خرادیہ ہے، تو مستری ہے. بھئی کوئی طبقہ کسی طبقے کو برا نہ کہے، کوئی فرد کسی فرد کو برا نہ کہے، کوئی مسلک کسی مسلک کو برا نہ کہے، کسی کے بھی شخص کو کسی قسم کی توہین نہ کی جائے، اور ہم سارے اس پہ راضی ہو جاتے ہیں بالکل بھی ٹھیک ہے، آج کے بعد وعدہ ہو گیا ہم کوئی کسی کو برا نہیں کہیں گے. تو اس میں کوئی عیب ہے؟ آپ بتائیں، کوئی اس میں نقصان ہو؟ صحافی کو برا نہ کہیں، پٹواری کو برا نہ کہیں، ٹیچر کو برا نہ کہیں، وابڈا کو برا نہ کہیں، نکاح خواں کو برا نہ کہیں، مولوی کو برا نہ کہیں، موچی درزی لوہار سنار ان کو برا نہ کہیں، طبقات کو برا. بھئی ایک آدمی ایک اصول طے کر لیتا ہے بھی کوئی کسی کو برا نہ کہے، گالی نہ دے، اور اس میں سے 2-4 بندے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں آپ کا یہ فیصلہ جو ہے متنازع فیصلہ ہے، ہم گالی دیں گے. تو وہ تو کھل کے سامنے آ گئے، وہ خدا کے بندو، میں کہتا ہوں اس کو بھی برا نہ کہو، اس کو بھی نہ کہو، اس بچے کو بھی نہ کہو، ان کو بھی نہ کہو، اس کو بھی نہ کہو، کوئی کسی کو برا نہ کہے، کوئی کسی کو گالی نہ دے، کوئی کسی کے ساتھ غلط انداز میں بات نہ کرے. اور تم میں سے 2-4 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں جی نہیں، ہمیں جو ہے اس تمہارے اتفاق رائے سے منظور کی گئی قرارداد پر اعتراض ہے اور ہم برا کہیں گے. تو بات کھل کر سامنے آ جائے گی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. ہم کہتے ہیں بھائی صحابہ کو برا نہ کہو، اہل بیت کو نہ کہو، اولیاء کو نہ کہو، ائمہ کو نہ کہو، مفسرین کو نہ کہو، محدثین کو نہ کہو، قرون اولیٰ میں کسی کو نہ کہو، آج کے دور میں کسی کو نہ کہو، قرون اخریٰ میں نہ کہو، بانیان پاکستان کو نہ کہو، حامیان پاکستان کو نہ کہو، مہاجرین و انصار کو نہ کہو. کسی کو کوئی آدمی گالی نہ دے. اختلاف رائے رکھنی ہے تو سلیقے طریقے سے رکھ لو، کوئی بات نہیں، لیکن گالی نہ دیں. گالی جو دے گا اس کی یہ سزا ہم مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا یہ بل غلط ہے اور ہمیں یہ گالی دینے کا حق ہم سے کیوں چھینا جا رہا ہے. تو ہم یہ بات واضح کر رہے ہیں، یاد رکھو تمہارا نصیب تمہارے ساتھ، تمہاری تحقیق تمہارے ساتھ. میرا تو ایمان یا قرآن پہ ہے یا میرے محمد کے فرمان پہ ہے. میرا تو ایمان یہ ہے،
میرے تو ایمان میں، میرے تو قرآن کا حکم ہے لا تسبو، مت ان لوگوں کو بھی گالی نہ دو، الذین، جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں جھوٹے معبود پتھر کے بنے ہوئے، ان کو بھی گالی نہ دو۔ چہ جائے کہ تم کسی ایمان والے کو گالی دیتے ہو، پتھر کے بنے ہوئے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو، لکڑی کے بنے ہوئے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو۔ کسی کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے اس کے سامنے گائے کو بھی گالی نہ دو، اس کے سامنے کوئی بندر کی پوجا کر رہا ہے بندر کو بھی گالی نہ دو۔ ہمیں تو قرآن کہتا ہے کہ جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو، تاکہ کل کو لوگ جہالت میں آ کر تمہارے سچے خدا کو گالیاں نہ دینے لگیں، ری ایکٹ میں، رد عمل کے طور پر۔ اور آپ کو اس پر اعتراض ہے کہ جی ہمیں گالیاں دینی چاہیے اور ان کی اجازت ہو اور یہ بل متنازع ہے اور یہ قرارداد درست نہیں، تو ہم کہتے ہیں تمہارے نظریے کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ صحابہ کل بھی ایمان کا معیار تھے، آج بھی ایمان کا معیار ہیں۔ آل بیت کل بھی ایمان کا معیار تھے، آج بھی ایمان کا معیار ہیں۔ وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں، وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ صحابہ اور آل بیت میرے پیغمبر کے تربیت یافتہ ہیں، قرآن ان کو عظمت دیتا ہے۔